ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑیوں اور سرسبز و شاداب میدانوں کے درمیان بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں مایا نامی ایک غریب لڑکی رہتی تھی۔ مایا کا خاندان، جو اس کی بیوہ ماں اور 3 چھوٹے بہن بھائیوں پر مشتمل تھا، اپنی زندگی گزارنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ گاؤں کے مضافات میں واقع ایک چھوٹا سا رن ڈاؤن کاٹیج، جس کا ان کے پاس حقیقی معنوں میں خزانہ تھا۔ مایا، مشکلات کے باوجود جو اسے گھیر رہی تھی، ایک ناقابل تسخیر روح تھی۔ اس کا دل اتنا ہی پاکیزہ تھا جتنا کہ گاؤں میں گزرنے والی کرسٹل صاف ندیوں کی طرح۔ اس کے دن خاندان کے معمولی سبزیوں کے باغ کی دیکھ بھال اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال میں گزرتے تھے، جبکہ اس کی ماں کھیتوں میں محنت کرتی تھی۔ ایک دن جیسے ہی گاؤں نے اپنے سالانہ میلے کی تیاری کی، فضا میں جوش و خروش چھا گیا۔ گاؤں کے چوک پر رنگ برنگے خیمے لگے ہوئے تھے اور تازہ پکی ہوئی چیزوں کی مہک ہوا کے جھونکے میں پھیل رہی تھی۔ اپنی مالی مشکلات کے باوجود مایا میلے کے لیے اپنے جوش و خروش پر قابو نہیں رکھ سکی۔ اس نے متحرک پرکشش مقامات کو دیکھنے اور ان لذیذ کھانوں کو چکھنے کا خواب دیکھا جو اس کی روزمرہ کی زندگی کی پہنچ سے باہر تھے۔ تاہم مایا کا خاندان بمشکل میز پر کھانا رکھنے کا متحمل ہو سکتا تھا، میلے کے لیے کوئی بھی سکہ باقی نہ چھوڑے۔ مایوس لیکن پرعزم، مایا نے گاؤں کے مضافات میں عجیب و غریب ملازمتوں کی تلاش میں جانے کا فیصلہ کیا جس سے اسے چند سکے مل سکتے ہیں۔ جب وہ جنگل میں داخل ہوئی تو اس نے ایک عقلمند بوڑھی عورت سے ٹھوکر کھائی جسے دادی ایلارا کہا جاتا تھا۔ دادی ایلارا، چاندی کے بالوں والی ایک پراسرار شخصیت اور جھریوں سے بھرا چہرہ جس نے 1000 تجربات کی کہانیاں بیان کیں، نے مایا کی پریشانی کو محسوس کیا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دادی ایلارا نے پوچھا، کیوں لمبا چہرہ میرے پیارے؟ مایا نے پہلے تو ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا لیکن پھر اس مہربان بوڑھی عورت کے سامنے اپنا دل کھول دیا۔ دادی ایلارا نے توجہ سے سنا، اس کی آنکھیں ہمدردی سے بھر گئیں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد دادی ایلارا نے مایا کو ایک چھوٹا سا پیچیدہ طور پر نقش شدہ لکڑی کا ڈبہ دیا۔ اس ڈبے میں، دادی ایلارا نے وضاحت کی، ایک جادوئی بیج پر مشتمل ہے۔ اسے پیار، دیکھ بھال اور صبر کے ساتھ لگائیں اور یہ ایک ایسا درخت بن جائے گا جو سب سے قیمتی پھل لائے گا۔ مایا نے تحفے کے لیے شکر گزار ہو کر ڈبے کو مضبوطی سے پکڑا اور جلدی سے گھر کی طرف چلی گئی۔ اٹل امید کے ساتھ اس نے اپنے کاٹیج کے پیچھے مٹی کے چھوٹے سے ٹکڑے میں جادوئی بیج بو دیا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے، لیکن درخت کا کوئی نام و نشان نہ تھا، کوئی پھل تو نہیں۔ حوصلہ شکنی لیکن ہار ماننے سے انکار کرتے ہوئے مایا نے اس جگہ کو پانی دینا اور پیار سے بارش جاری رکھی۔ ایک دن جب وہ بظاہر بنجر زمین کی طرف متوجہ ہوئی، ایک چھوٹی سی سبز ٹہنی نکلی۔ مایا کا دل خوشی سے پھول گیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ کسی غیر معمولی چیز کا آغاز ہے۔ ٹہنیاں بڑھ کر ایک پودا بن گیا اور پودا ایک شاندار درخت میں پھلا پھولا جس کے پتے زمرد کی طرح چمکتے تھے۔ اپنی شاخوں کے سائے میں مایا نے انتہائی غیر معمولی پھل دریافت کیے، ہر ایک گرم، سنہری چمک پھیلا رہا تھا۔ مایا کے معجزاتی درخت کے بارے میں بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور جلد ہی لوگ اس حیرت کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ دادی ایلارا کے اسباق کی رہنمائی میں مایا نے اپنے ساتھی گاؤں والوں، خاص طور پر ضرورت مندوں کے ساتھ پھل بانٹنے کا فیصلہ کیا۔ سنہری پھلوں سے نہ صرف جسم کی پرورش ہوتی ہے بلکہ گاؤں والوں کے دلوں میں امید اور خوشی بھی ملتی ہے۔ جیسے جیسے مایا کا درخت پھل دیتا رہا، گاؤں بانٹنے اور دیکھ بھال کرنے والی کمیونٹی میں بدل گیا۔ ایک بار منقسم گاؤں والے سخاوت اور ہمدردی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اکٹھے ہوئے۔ مایا کے بے لوث عمل نے نہ صرف اس کے خاندان کی قسمت بدل دی تھی بلکہ جادوئی پھلوں کا مزہ چکھنے والے تمام لوگوں کے دلوں میں شفقت کے بیج بھی بو دیے تھے۔ سالانہ میلہ آ گیا اور اس بار مایا تہواروں کے دل میں کھڑی تھی، جو شکر گزار دیہاتیوں سے گھری ہوئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ حقیقی دولت کو سونے میں نہیں بلکہ ان رشتوں کی فراوانی سے ماپا جاتا ہے جو اس نے بنائے تھے اور اس نے دوسروں کی زندگیوں پر جو مثبت اثرات مرتب کیے تھے۔ مایا اور جادوئی درخت کی کہانی گاؤں سے باہر تک پھیلی ہوئی ہے، جو لوگوں کو ہمدردی اور سخاوت کی قدروں کو اپنانے کی ترغیب دیتی ہے۔ دادی ایلارا کی حکمت ایک سادہ لکڑی کے ڈبے اور جادوئی بیج کے ذریعے شیئر کی گئی تھی۔
جس نے نہ صرف مایا کی زندگی کو بدل دیا تھا بلکہ اس نے ایک اخلاقی سبق کے بیج بھی بو دیے تھے جو آنے والی نسلوں تک کھلتے رہیں گے۔